شام اللہ تبارک و تعالی کا کروڑہ احسان جس خداوند قدوس نے ہم سب کو آج کے اس عظیم الشان دن میں اپنی بارگاہ میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ حاضرین محترم، آج جو مختصر سی آپ کے سامنے گفتگو کی جائے گی وہ ہے خلیفہ کا قیام۔ خلافت اسلامیہ جو ہے اس کا انعقاد، خلافت کو قائم کرنا اور خلیفے کا تقرر جو ہے وہ امت پر فرض ہے۔ کیا ہے؟ امت پر فرض ہے، اور یہ ذہن میں رہے نماز سے بھی بڑا فرض، روزے سے بھی بڑا فرض، حج سے بھی بڑا فرض، زکوٰۃ سے بھی بڑا فرض جو ہے وہ خلیفے کا قیام ہے۔ خلیفے کا قیام ہے، خلیفے کو مقرر کرنا ہے۔ خلیفے کی تقرری جو ہے یہ اتنا، یعنی ہمارے علماء جو ہیں وہ اس کو ام الفرائض میں سے شمار کرتے ہیں، یعنی سارے فرائض کی اصل، سارے فرائض کی بنیاد اگر کوئی شے ہے تو وہ خلیفے کی تقرری ہے۔ آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، وما کہ ہم جن کو زمین پر غلبہ دیتے ہیں، زمین پر جن کو حکومت دیتے ہیں، ان مکناہم جن کو ہم حکومت دیتے ہیں زمین پر، فی الارض زمین میں جن کو حکومت دیتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اقاموا الصلاۃ، وہ نماز قائم کرواتے ہیں۔ کیا کرواتے ہیں؟ نماز قائم کرواتے ہیں۔ یعنی جو خلیفہ بنتا ہے، جو حکومت بنتی ہے اسلام کی، ان کا کام ہے کہ وہ نماز قائم کروائیں۔ کیا کروائیں؟ نماز قائم کروائیں۔ وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دلوائیں، لوگوں سے زکوٰۃ دلوائیں، لوگوں کو زکوٰۃ دینے پر راضی کریں، راضی نہ ہوں تو پھر مجبور کریں۔ آقا علیہ السلام کے زمانے میں لوگ زکوٰۃ دینے پر راضی رہے، حضرت ابوبکر کا زمانہ ہے تو منکر ہو گئے، جب منکر ہوئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر مجبور کیا زکوٰۃ پر۔ تو نماز کو قائم کروائیں، زکوٰۃ ادا کروائیں، زکوٰۃ ان سے وصول کریں، ان سے لے کر کے انہی کے غریبوں کو دیں۔ اب یہاں پر یہ ذہن میں رہے نماز کا اور زکوٰۃ کا دو حکم ہے۔ صرف یہی نہیں کہ نماز اور زکوٰۃ جو ہے نا یہ دو چیزیں ان پر لازم ہیں، نہ، بلکہ نماز جو ہے یہ عبادت بدنی ہے۔ عبادت بدنی میں ساری عبادات آ جائیں گی، ساری عبادت آ جائیں گی۔ نماز ہو گیا، روزہ ہو گیا، حج ہو گئی، زکوٰۃ ہو گئی، باقی سارے جتنے بھی چیزیں آ گئیں، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالی نے عبادات کا ایک سرا بیان کر دیا ہے، باقی ساری کی ساری اسی کے تحت آ جائیں گی۔ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ ساری عبادات اسی میں آ جائیں گی، سارے فرائض آ جائیں گے، واجبات آ جائیں گے، مستحبات آ جائیں گے، سارا کچھ اسی میں آ جائے گا۔ آگے دیکھیں جی، اور زکوٰۃ دلوائیں۔ زکوٰۃ یہ عبادت بدنی ہے۔ یہ کون سی عبادت ہے؟ عبادت مالی ہے۔ زکوٰۃ کون سی عبادت ہے؟ عبادت مالی ہے۔ اب جب زکوٰۃ کا آ گیا تو زکوٰۃ کے نیچے باقی ساری باتیں آ گئی جن کا تعلق مال کے ساتھ ہوگا۔ عشر ہو گیا، فطرانہ ہو گیا، ہیں جی، باقی ساری چیزیں۔ کہیں سے جناب خزانہ ہاتھ چڑھ جائے تو پھر اس کے جو احکامات ملیں گے وہ الگ ہوں گے۔ کسی کو پیسوں کے جناب مٹکے مل جائیں، سونے کی دیگ نکل آئے کہیں سے تو پھر اس کے بھی احکامات اسی طرح ہوں گے۔ پھر اسلام شریعت کہے گی کہ جناب آپ نے اتنا اتنا دینا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں دینا ہے آپ نے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں دو چیزیں ذکر کر کے، دو فرض، ایک فرض جو ہے وہ عبادت مالی کے تعلق سے، ایک فرض جو ہے وہ عبادت بدنی کے تعلق سے، دو سرے بیان کر کے ان کے بعد والے سرے سارے کے سارے، اس کے بعد کی چیزیں ساری کی ساری انہی دونوں کے تحت آ گئیں، انہی دونوں کے۔ یہ بھائی انتہائی اہم مسئلہ بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے، ذرا غور کے ساتھ سنیں۔ کوئی دوست مراقبہ نہ کرے، ٹھیک ہے نا جی؟ مراقبہ ہوتا ہے اس طرح کر کے بیٹھتے ہیں، بعد میں سو جاتے ہیں، پتہ چلتا ہے جناب وہ اگلے جہان میں پہنچ گیا۔ وہ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں، یہ وہ مسئلہ ہے،
اس کا درد ایک ایک بندے کو ہونا ضروری ہے. یہ اس وقت ایک ایک بندے پر لازم ہو چکا ہے اس کے لیے کام کرنا. سمجھ آ رہا مسئلہ نہیں آ رہا؟ ذرا غور کے ساتھ سماعت فرمائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، فرمایا جن کو ہم زمین میں حکومت دیں ان کا کام کیا ہے؟ وہ نماز قائم کروائیں. نماز کے تحت ساری عبادات بدنیہ آ گئی، اور زکوٰۃ کا حکم دے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری عبادات مالیہ کو بھی اسی کے تحت جمع کر دیا. عبادتیں ساری دو قسم کی ہیں بس. کتنے قسم کی ہیں؟ ایک عبادت وہ ہے جس کا تعلق جان کے ساتھ ہوگا، دوسری عبادت وہ ہے جس کا تعلق مال کے ساتھ ہوگا. اس کے علاوہ کون سی عبادت بنتی ہے بھائی بتائیں؟ جتنی بھی عبادات ہیں، آپ حج کو دیکھ لیں، زکوٰۃ کو دیکھ لیں، ساری کے ساری اسی کے تحت آئیں گی. جتنی بھی عبادات ہیں، نماز عبادت بدنی، زکوٰۃ عبادت مالی، پورا دین، پوری شریعت، پوری فقہ، ساری کی ساری انہی دو لفظوں کے نیچے جمع ہے. یار اندازہ لگائیں کیا فصاحت اور بلاغت ہے خلاق کائنات کے کلام کی. یار کیا کمال ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا. اب کوئی احمق ہی ہوگا جو یہ سمجھے بھی صرف شریعت مبارکہ میں نماز اور زکوٰۃ کا حکم ہے بس باقی سارا چھوڑیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے کئی بیوقوف لوگ کہتے ہیں وہ جی دیکھیں ایک بندہ جا رہا تھا، آقا علیہ السلام کے صحابہ نے کہا جی دیکھیں ایسے ہی جا رہا ہے، جوان ہے، کوئی نہیں کرتا کام. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے اور نماز پڑھتا ہے تو اس کی بخشش کے لیے یہی کافی ہے. تو اب جو ہڈ حرام لوگ ہیں وہ اس سے جہاد کی نفی نکالتے ہیں. دیکھیں جی حضور نے فرمایا اسی بات پہ بخشش ہو جائے گی. تو بھائی جو جہاد فرض عین ہو چکا ہو پھر معافی کس چیز کی ہوگی آپ کی؟ پھر معافی کیسے ہوگی؟ قتل معافی نہیں ہو سکتی جب جہاد ایک ایک مسلمان میں فرض ہو چکا ہو. جی جب بات آ جائے حضور کی ختم نبوت کی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، آپ عہد والے، بدر والے، حدیبیہ والے، بیعت رضوان والے، سب کو فرمائیں. پہلے آپ فرمائیں کہ یہ ہمارے آقا علیہ السلام کے تبرکات ہیں، یہ مدینے میں رہیں، ہم ان کی زیارت کیا کریں گے، یہ جہاد پہ نہ جائیں گے، اب یہ یہی رہیں گے. لیکن جب بات آئی میرے آقا علیہ السلام کی ختم نبوت کی، جب آپ مشن پہ بندے بھیج بیٹھے ہیں جی، مختلف علاقوں میں بندے روانہ کر بیٹھے ہیں، جیش اسامہ بھی روانہ ہو چکا ہے. اب جب دیکھا کہ بندے جو ہیں وہ تھوڑے ہو چکے ہیں، حضور کی ختم نبوت کے لیے ضرورت پڑ چکی ہے، تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا اب بدر والے بھی جائیں، عہد والے بھی جائیں، حدیبیہ والے بھی جائیں، بیعت رضوان والے بھی جائیں، جن کو اللہ نے فرما دیا میں نے بخش دیا ہے، اب جو چاہیں کرے، اعملوا ما شئتم، میں نے تمہیں معاف کر دیا، جو تم مرضی کرو تم. ان کے لیے بھی جہاد کا حکم دوبارہ عود کر رہا ہے. میں اب حضور کی ختم نبوت کی بات آ گئی ہے، اب حضور کی ختم نبوت کا عقیدہ ہی نہیں رہا تو پھر امت کس چیز کی رہے گی بتائیں؟ تو وہ یعنی اس طرح کر کے خلیفہ جو ہے وہ کیا کرتا ہے جی، جس بات کی طرف میں آپ کو لانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ خلیفہ کا قیام جو ہے یہ ام الفرائض میں سے ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جن کو ہم حکومت دیں ان کا یہ کام ہے، نماز قائم کروائیں، زکوٰۃ دلوائیں، باقی ساری عبادات اسی کے نیچے آ گئی. تو اب بتائیں نماز قائم کس نے کروانی ہے؟ خلیفہ نے. بولیں ذرا کس نے کروانی ہے؟ خلیفہ نے. زکوٰۃ کس نے دلوانی ہے؟ خلیفہ نے. اب بتائیں یار جمعہ کا وقت ہو گیا ہے، ہمارے پورے محلے میں جتنے بندے لوگ گھروں میں موجود ہیں جی، اس کا چوتھا حصہ بھی آ جائیں، یہاں پاؤں رکھنے کی جگہ نہ ہو، یہ والا حال، اوپر والا سارے فل ہو جائیں، لوگوں سے بھر جائیں، باہر گلی بازار بھر جائیں، لیکن لوگ گھروں میں پڑے ہوئے ہیں. نماز کا وقت ہوتا ہے، یہاں کتنے لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، پورے محلے میں سے کتنے لوگ باہر آتے ہیں، اور بازاروں میں، گلیوں میں، دکانوں میں، مارکیٹوں میں، جہاں کہیں آپ دیکھیں ادھم مچا ہوتا ہے لوگوں کا. پاؤں رکھنے کی جگہ، پاؤں دور کی بات ہے، تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی وہاں پہ، اتنے لوگ ہوتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے. تو خلیفہ آئے گا تو کیا کرائے گا؟ ان سے نماز پڑھوائے گا. زکوٰۃ نہیں دیتے لوگ، زکوٰۃ نہیں دیتے لوگ، کیا کرتے ہیں جی، او بازی اتنی پیسے زکوٰۃ کون دیا؟ 100 روپے کے پیچھے 2.5 روپے کون نکالے؟ نہیں نکلتے جی ہم سے. عشر نہیں دیتے لوگ. زمین کاشت کی، گندم اٹھائی، کپاس اٹھائی، خربوزے اٹھائے، ہندوانے اٹھائے، اٹھا کے سیدھے خیر پیسے آئے، او جی بازو آئے تھے وہ گئے، باقی سب کے گئے، کھاد والے کو بھی دے دیے، سپرے والے کو دے دیے، ایک رہ گیا نام اللہ تعالیٰ کا، اس کے لیے کچھ نہیں بچا جی، ہاتھ خالی ہے جی.
کچھ بھی نہیں ہے۔ قربانی کا کھال کا مدرسے والے چلے جائیں، اور جی مدرسے کو آپ نے کھال دینی ہے، مولوی صاحب ہمارے محلے میں ایک غریب عورت ہے، ہم نے اس کو دینی ہے، ہماری بہن غریب ہے اس کو دینی ہے۔ بھائی بہن کو دو، وہ جب مدرسے کو پورے سال بعد ایک کھال دیتے ہو، وہی کھال تم نے دینی ہے بہن کو، وہ جو زکوٰۃ تم پہ بنتی ہے وہ تم نے بہن کو دے دی ہے۔ وہ زکوٰۃ دے کر کے تمہاری بہن کی ضرورتیں ساری پوری ہو گئی ہیں، پھر بھی ضرورتیں اس کی رہتی تھی تو پھر کھال کے ذریعے پوری کر لو بھائی۔ تو یہ ساری عبادات مالیہ ہوں یا عبادات بدنیہ ہوں، ان سب میں جو اس وقت گڑبڑ ہو رہی ہے وہ صرف اس لیے ہو رہی ہے کہ خلیفہ نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ خلیفہ نہیں ہے۔ اب یہ بات آپ کے سامنے واضح ہو گئی کہ نماز کا قیام بعد میں، خلیفے کا قیام، ذرا زور سے کہہ ذرا، نماز کا قیام بعد میں، خلیفے کا قیام، حج کا قیام بعد میں، خلیفہ کا قیام، روزہ بعد میں، خلیفہ، زکوٰۃ بعد میں، خلیفہ۔ یہی مسئلہ جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ اب میں اور آپ اکیلی نماز پڑھ کے نہیں چھوٹ سکتے۔ میں کہوں جی میں نے نماز پڑھ لی، اللہ اکبر، میں نے بچوں کو نماز پڑھا لی، اللہ اکبر، چھٹی، میری خلاصی ہو گئی، کبھی خلاصی نہیں ہوگی، سچی کہہ رہا ہوں آپ کو۔ روزہ میں نے رکھ لیا، بس جی عبادت ہو گئی۔ وہ خدا کے بندے صرف عبادت تک محدود نہیں ہے، تجھے رب تبارک و تعالیٰ نے حبیب کریم علیہ السلام کی امت بنا کے بھیجا ہے، اور آقا علیہ السلام کی امت کا جو شرف ہے، یہ خیر امت جس وجہ سے کہی گئی ہے وہ کوئی اور ہی وجہ ہے، اس کو ہم چھوڑے بیٹھے ہیں۔ دیکھیں آیت مبارکہ اسی کو ہی دیکھ رہے ہیں جو آیت مبارکہ میں پڑھ رہا تھا، خیر کنتم خیر امت اخرجت للناس، اشارہ میں اس طرف دے رہا ہوں جی امت بہترین کیوں ہے؟ میں اس لیے تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکی کا حکم کرتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو، اس لیے تم بہترین امت ہو۔ لیکن وہ آیت مبارکہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلیفے کے فرائض بیان فرمایا ہیں، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو چیزیں مزید بیان فرمائیں۔ ایک تو فرائض کا قیام آ گیا، فرض قائم کرے گا خلیفہ، اور دوسرا جو ہے اسی آیت مبارکہ کے اگلے الفاظ جو ہیں وہ یہ ہیں، فرمایا کہ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، خلیفے کا قیام یہ ہے کہ وہ نیکی کا حکم بھی کرے اور برائی سے منع بھی کرے۔ جب یہ آیت مبارکہ پڑھتے ہیں تو کئی لوگ کہتے ہیں دیکھو جی ہم تو کر رہے ہیں، نیکی کا حکم بھی کر رہے ہیں، برائی سے منع بھی کر رہے ہیں۔ میں نے کہا خدا کے بندے، نیکی کا حکم کرنے کا کہا گیا ہے، نیکی کے حکم کرنے کا حکم کیسے ہوتا ہے؟ علی وجہ الاستعلاء، جی اور کرے علی کرے سے، یہ ہوتا ہے علی وجہ الاستعلاء۔ یہ نہیں جناب جیسے ہم کر رہے ہیں لوگوں کو منتیں ترلے کرتے ہیں، ہم تو کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے، اتنے مجبور محض ہو چکے ہیں۔ آپ جناب نماز پڑھنے آئے ہیں، تھوڑا سا جناب ذرا اپنے کپڑے سیٹ کر لیں، امامہ باندھا ہوا تو وہ سیٹ کر لیں، ٹوپی باندھی رکھی ہوئی ہے سر پہ تو اس کو ذرا درست طریقے سے رکھ لیں، یعنی ایسے طریقے سے نہ رکھیں جس طریقے سے آپ لوگوں کے سامنے نہیں جا سکتے، اس طریقے کے ساتھ آپ رب کی بارگاہ میں بھی کھڑے نہ ہوں۔ ہم نہیں کہہ سکتے کسی کو، جتنا لوگ کہہ رہے ہیں کسی کو زیادہ سے زیادہ کہہ دیا درود پڑھ لیں۔ دیکھو جی میں نے نیکی کا حکم کر دیا ہے، درود پڑھنے کا نیکی کا حکم کون سا ہو گیا بھائی؟ درود تو ویسے لوگ پڑھ رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو کچھ کہنے کا ہمیں حکم ہے وہ ہم نہیں کر رہے۔ نماز کا حکم پتہ کیا ہے؟ چھوٹا بچہ ہے نماز نہیں پڑھتا، بالغ ہونے سے پہلے بھی نماز نہ پڑھے تو اس کو فرمایا کہ مارو اسے، مار کے نماز پڑھاؤ اسے، حکم تو یہ ہے بھائی۔ لیکن آج بتائیں کسی کو ہمت پڑتی ہے نماز چھوڑنے پر اپنے بچے کو مار کے دیکھے؟ بولیں ذرا، ہے ہمت کسی کو؟ جبکہ خلیفہ جو ہے اس پر لازم کیا ہے؟ خلیفے پر لازم یہ ہے جب کوئی بندہ نماز نہ پڑھے تو خلیفہ اسے اٹھا کے جیل ڈال دے، جب تک کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک جب تک وہ بندہ اس کی صلاح ظاہر نہ ہو جائے، نمازی پکا نہ بن جائے، تب تک وہ بندہ جیل میں پڑا رہے، وہی پڑا ہوا جناب رات دن گزارے، اپنی اصلاح کرے، جب اصلاح اس کی ہو جائے نمازی بن جائے تب باہر نکالا جائے۔ باقی ائمہ پتہ ہے غوث پاک سرکار کیا کہتے ہیں؟ ہم جن کی 11ویں کھا کے خود کو پکے جنتی ٹھکے جنتی ایسے سمجھتے ہیں کہ چابی میرے پاس ہے بھی جنت کی، اللہ اکبر۔ غوث پاک فرماتے ہیں ایسے بندے کو پکڑ کے لٹکا دیجیے جو نماز نہیں پڑھتا۔ غوث پاک فرماتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتا وہ بندہ مسلمان ہی کوئی نہیں، کافر ہے، وہ اندازہ لگائیں، وہ مسلمان ہی کوئی نہیں، کافر ہے۔ یہ کس کا فتویٰ ہے؟ نہیں تھوڑے جا تھلے آؤ، 11ویں والے بابے کا۔ کس کا فتویٰ ہے؟ 11ویں والے بابے کا۔ میں کہا تمہیں غوث پاک پسند نے؟ کہنا بڑے پسند نے۔ میں کہا کیویں؟ کہنا 11ویں کی حد تک ہیں کہ 11ویں کی حد تک بڑے ہی پسند ہے ہمیں۔ میں نے کہا غوث پاک کے فتوے بھی پسند ہیں؟
ذرا بولے نا، یہ تو غوث پاک کا فتویٰ ہے، 11ویں والے پیر کا فتویٰ ہے، بندہ مسلمان ہی نہیں جو نماز چھوڑتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، بتائیں۔ تو یعنی کہ ان کے نزدیک تو بندہ جو ہے وہ گردن اس کے جسم کے ساتھ نہیں رہنی چاہیے جو نماز نہیں پڑھتا، لیکن ایک آج ہم ہیں غوث پاک کے نام کے، اچھا رب کی نمازیں چھوڑ کے غوث کی 11ویں دے کے ہم اپنے آپ کو جنتی سمجھ رہے ہیں، جبکہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے وہ قیامت والے دن کھڑا کیا جائے رب کی بارگاہ میں، اور آپ سے پوچھا جائے گی یہ بندہ آپ کی 11ویں کو دیتا تھا لیکن آپ کے رب کا نافرمان تھا، تو بتائیں غوث پاک چھڑوا لیں گے ہمیں؟ بولو نا بھائی، کبھی بھی نہیں چھوٹے گا۔ تو بھائی یہ ذہن میں رہے کہ بندہ مومن جو ہے اس پر لازم ہے یہ سارے کام کون کروائے گا؟ خلیفہ کروائے گا۔ کیا کون کروائے گا؟ خلیفہ کروائے گا۔ تو یہ بات واضح ہو گئی، تمام فرائض میں بڑا فرض اس وقت امت پر جو ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کے دین کو قائم کرنا۔ دین کب قائم ہوگا؟ جب خلیفہ قائم ہوگا، جب خلیفہ ہوگا دین قائم ہو جائے گا، جب خلیفہ ہوگا دین غالب آ جائے گا، جب دین غالب آئے گا تو پھر کہیں پہ بھی جیل میں بیٹھا ہوا کوئی شخص حضور کی ختم نبوت پہ ہیر پھیر نہیں کر سکے گا۔ پھر اس وقت کورٹ نہیں ہوگی، پھر عدالت ہوگی، عدالت بھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام والی ہے جی، وہاں پہ بیٹھا ہوا وہ بندہ جس کے بارے میں حضور فرمائے اقضاکم علی، میرے آقا علیہ السلام، تم سب میں بڑا قاضی جو ہے وہ میرا علی پاک ہے، وہ میرا علی ہے جناب۔ پھر علی قاضی ہو ہیں، بتائیں پھر کیسے فیصلے ہوں گے یار؟ آپ بتائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے ہیں جی، پوری خلافت کے زمانے میں صرف 2 کیس آئیں، 2 مقدمے جناب قاضیوں کے پاس آئیں۔ کیا خلیفہ جو ہے وہ رب تعالیٰ کی رحمت بن کے امت کے پاس آتا ہے؟ یہ الگ بات ہے کہ آج امت جو ہے وہ جو چیز ان کے لیے رحمت بن کے آنی تھی، وہ چیز جو ان کے فائدے کے لیے تھی، اسی چیز کے ہم دشمن بن چکے ہیں۔ تو مجھ پر، صرف مجھ پر نہیں آپ پر بھی لازم ہے 4 بندوں کا ذہن آپ بھی بنا جائیں، اور نہیں تو 4 بندے آگے 4 اور لوگوں کا ذہن بنائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ نظام باطل کو چھوڑنا ہے ہم نے، اور نظام حق کا جو میرے رب نے اپنے حبیب کے ہاتھوں ہمیں عطا فرمایا ہے، اس نظام کے غلبے کے لیے ہم نے جد و جہد کرنی ہے۔ زور سے کہیں انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو، ہم سب کو کوشش کرنے کی توفیق عطا